سعودی عالمی اردو نشریات سے سنیے، اللہ کے بندے ہو اللہ سے مانگو۔ تحریر و پیشکش لئیق اللہ خان۔ سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا بندے کا اپنے خالق، اپنے مالک، اپنے رب سے براہ راست مکالمہ ہے۔ جدید ترین ماہر نفسیات دعا کی معالجاتی اہمیت سے واقف ہو رہے ہیں۔ گناہ کا احساس جو کہ تشویش، خوف اور ڈپریشن کا موجب ہو سکتا ہے، اس کو فرد کے ذہن سے نکال پھینکنے میں دعا بحیثیت آلہ علاج بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ بقول ولیم جیمز، دعا خارجی ماحول میں کوئی تبدیلی نہ کر سکے، دعا سے باطن میں تن ہوتی ہے۔ مذہب کے اندر یہ یقین واسق ہے کہ اور طریقے طبی طریقے سے پیدا نہیں ہو سکتے، وہ دعا سے پیدا ہو سکتے ہیں۔ بقول فریڈرک مائزر، میرے لیے یہ امر واقعہ ہے کہ ہمارے ارد گرد ایک روحانی دنیا ہے، اور اس روحانی عالم کا مادی عالم سے حقیقی رابطہ ہے۔ مادی عالم کا قیام اسی روحانی عالم کی بدولت ہے۔ ہماری باطنی قوت کا ماخذ بھی یہی روحانی عالم ہے۔ جس طرح جسم عالم مادی سے غذا حاصل کرتا ہے، باطن روحانی عالم سے فیض یاب ہوتا ہے۔ دعا اس کیفیت نفس کا نام ہے جس سے باطن روحانی قوت کو جذب کرتا ہے، مگر اس عمل کی پوری ماہیت ہم پر واضح نہیں۔ عمل ضرور ہوتا ہے، مگر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کیسے ہوتا ہے۔ نتائج ہمارے سامنے واضح ہوتے ہیں تو ہم تسلیم کر لیتے ہیں کہ جو کچھ ہمیں مطلوب تھا، دعا کی بدولت وہ ہمیں مل گیا۔ اس طرح ہمیں یقین کی قوت حاصل ہوتی ہے، جس سے ہم میں مسائل کا مقابلہ کرنے کی ہمت پیدا ہو جاتی ہے۔ ہدایت الہی کے شعور کے ساتھ ہر چیز کی نسبت انسان کا زاویہ نگاہ بدل جاتا ہے۔ مسائل حل کرنے کے متعلق کامیاب طریقہ کار اس کے ذہن میں نقش ہو جاتا ہے، جسے بروئے کار لا کر وہ اپنے مقاصد حاصل کر لیتا ہے۔ مگر سائنس جس طرح یہ سمجھنے سے قاصر ہے کہ گائے کے تھنوں میں دودھ کیسے پیدا ہوتا ہے، اسی طرح سائنس یہ سمجھنے سے بھی قاصر ہے کہ دعا سے خیالات اور کیفیتیں کس طرح بدل جاتی ہیں۔ سامعین و سامعات، جب ہم سب چیزوں کو اللہ تعالیٰ کی روشنی سے دیکھنے لگتے ہیں اور ہر شے کو اللہ کی مشیت سے وابستہ کر کے سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں، تو ہر بات ہمارے لیے بلند معنی کی حامل بن جاتی ہے۔ جس طرح ایک پھول کو دیکھ کر عام شخص ایک شاعر کے احساس کا سا احساس پیدا نہیں کر سکتا، اسی طرح ہر شخص چیزوں کی ماہیت کو اس نظر سے محسوس نہیں کر سکتا جس طرح اہل ایمان حامل تقوی محسوس کر سکتا ہے۔ ایک سادہ سی مثال، ایک ہی کتاب پڑھنے والا ہر شخص اس کتاب سے مختلف بصیرت حاصل کرتا ہے۔ بقول ایک دانشور، کتاب کو بھی پتا ہوتا ہے کہ اسے کون پڑھ رہا ہے اور اسے کیا فیض عنایت کرنا ہے۔ ہر شخص کو اس کے ظرف کے مطابق فیض ملتا ہے۔ سامعین و سامعات، عام طور پر دعا سے مراد وہ کلمات لیے جاتے ہیں جو ایک فرد اپنے سماجی، معاشی، طبی اور روحانی مسائل کے حل میں مدد مانگتے ہوئے اپنے رب کے حضور ادا کرتا ہے۔
لیڈ بیٹر رقم تراز ہے. دعا کیا ہے؟ کاسمک ورلڈ میں قوت کے خزانوں کا منہ کھول دینا. یہ ایک زبردست ذہنی و جذباتی جدوجہد ہے، اور اس دنیا میں جو ایک نظام کے تحت چل رہی ہے، ہر کوشش کا کوئی نہ کوئی صلہ ہوتا ہے. یہاں نتائج اعمال سے یوں بدھے ہوئے ہیں کہ انہیں جدا کرنا ممکن نہیں. یہی یورپی زاہد ایک اور مقام پر کہتا ہے، گداز میں ڈوبی ہوئی ہر آواز کا جواب فوراً آتا ہے. اگر ایسا نہ ہو تو لوگ کائنات کو مردہ سمجھنے لگے. دعا اور قبولیت ایک سکے کے دو رخ ہیں. قبولیت اسی طرح دعا کا دوسرا رخ ہے جس طرح نتیجہ سبب کا. R.W. ٹرائن کے بقول، ہر خیال ایک لہر ہے جو دماغ سے نکلنے کے بعد موزوں صلہ لے کر واپس آتی ہے. دعا کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ اول اپنی غلطی، اپنے گناہ، اپنے قصور، اپنی کوتاہی کا اعتراف کیا جائے. دوم، تہ دل سے اضطراب کے ساتھ، بے چینی کے ساتھ، بے قراری کے ساتھ توبہ کی جائے. یعنی اس غلطی کو آئندہ نہ دہرانے کا پختہ ارادہ کیا جائے اور اپنے کردار میں اخلاقی و سماجی لحاظ سے مثبت تبدیلی لائی جائے. نیز توحید اور رسالت پر ایمان کو پختہ سے پختہ تر کیا جائے. سامعین و سامعات، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. ہمارے سوا وہ کون ہے جو بے قرار کی پکار کا جواب دے. اللہ تعالیٰ مہربان ہے، اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے. اس نے اپنے بندے سے فرمایا، رحمتوں سے نا امید ہونا گناہ ہے. سامعین و سامعات، اللہ تعالیٰ کے وجود کا اظہار ہی اس کی صفات اور اس کی رحمتوں کی وجہ سے ہوتا ہے. اگر ہم اللہ کی رحمتوں کا شکر نہیں بجا لاتے تو اس سے مراد یہ ہوگا کہ حقیقتاً ہم اس کے وجود کو تسلیم کرنے سے انکاری ہیں. اگرچہ لوگ زبان سے اللہ کی توحید کا اقرار کرتے ہیں، مگر عمل سے اس اقرار کا عملی اظہار نہیں ہوتا. تو دراصل یہ بھی انکار کا ہی ایک پہلو ہے. ہمیں چاہیے کہ اگر ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ پر عقیدہ رکھتے ہیں، اللہ کو ایک مانتے ہیں، اللہ کو اپنا رازق، اللہ کو اپنی تمام ضرورتوں کو پورا کرنے والا سمجھتے ہیں، تو زبان سے، دل سے اقرار کریں اور اپنے عمل سے اس اقرار کا ثبوت فراہم کریں کہ اگر ہم اسے مہربان تسلیم کرتے ہیں تو اس امر پہ یقین کرنا ہوگا کہ سچے دل سے کی ہوئی توبہ اور بے قراری سے مانگی ہوئی دعا ہر صورت میں اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے. البتہ یہ حقیقت ذہن میں رہنی چاہیے کہ قبول کی ہوئی دعا پر عمل درآمد اللہ تعالیٰ بندے کے مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے بعض اوقات فوری کرتا ہے، بعض اوقات کچھ عرصہ بعد کرتا ہے، اور بعض اوقات اس دعا کا صلہ آخرت کے لیے محفوظ کر لیتا ہے. اگر ہمارے مسائل حل نہیں ہو پاتے تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوئی، بلکہ
بعض اوقات اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو آزماتا ہے کہ اس کا بندہ کتنا صابر اور شاکر ہے، نیز اس کا ایمان کتنا پختہ ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، سمندر میں پہاڑوں جیسے جہاز اللہ تعالیٰ کی علامات ہیں۔ اگر اللہ چاہے تو ہوا کو روک کر جہازوں کو سطح بحر پر ساکن کر دے۔ اس میں صابر و شاکر انسان کے لیے کچھ اسباق موجود ہیں، اور یا مسافروں کو ان کے اعمال بد کی پاداش میں غرق کر دے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اکثر لوگوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ہماری زندگی کا نیا کھیونہار اللہ ہے کہ وہ حالات کے طوفانوں سے خوب باخبر ہے۔ انسان اس پر بھروسہ کرے تو منزل مقصود بڑی آسانی سے حاصل ہو سکتی ہے، مگر انسان اپنی کوشش کا نتیجہ اللہ پر چھوڑنے کی بجائے، اس کی رحمت کی امید رکھنے کے بجائے، خود ہی اپنے نفس کی خواہشات کے پیش نظر اخذ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب وہ نتائج اس کی توقع کے برعکس نکلتے ہیں تو وہ پریشان ہو جاتا ہے اور پھر سکون کے لیے مارا مارا پھرتا ہے۔ ایک انگریز دانشور کہتا ہے، اگر انسان پہلے ہی اپنی خواہشات کو اللہ کی رضا کے تابع کرتے ہوئے کہتا بقول مارکیس ایلس، اے رب، جو کچھ تجھے پسند ہے وہ مجھے بھی پسند ہے، تیرے ہر عمل میں میری بہتری ہی ہے، تو اس صورت میں اسے پریشانی نہ اٹھانا پڑتی۔ سامعین و سامعات، قرآن پاک میں ارشاد ہے، جو لوگ ہم سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہم انہیں بلندی کی راہیں دکھاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ نیک لوگوں کا ساتھ دیتا ہے۔ جب ہم بیمار پڑتے ہیں یا کسی پریشانی اور نقصان سے دوچار ہوتے ہیں تو اس کی وجہ کسی طبعی، اخلاقی یا روحانی قانون و اصول کی خلاف ورزی ہوتی ہے۔ قرآن میں ارشاد ہے، نافرمانوں پر ان کے کرتوتوں کی وجہ سے کوئی نہ کوئی مصیبت ہمیشہ ٹوٹتی رہتی ہے، مگر اپنے نیک بندوں کے متعلق قرآن پاک میں فرماتا ہے، ہم نے انسان کے آگے اور پیچھے محافظ مقرر کر رکھے ہیں جو اسے ہمارا اشارہ پا کر ہر مصیبت سے بچاتے ہیں۔ ایک اور جگہ ارشاد خداوندی ہے، طلوع آفتاب سے پہلے، غروب کے بعد، دوران شب اور دن کے دونوں کناروں پر اللہ کو یاد کیا کرو تاکہ تمہیں مسرت حاصل ہو۔ سامعین و سامعات، افسوس یہ ہے کہ ہمیں یہ دنیا اس قدر عزیز اور محبوب ہے کہ اس کی یاد سے غفلت برتتے ہوئے نہ صرف دنیا کے کاموں میں مگن ہیں بلکہ اللہ کے بندوں کے حقوق بھی سلب کرنے سے نہیں ڈرتے۔ دنیا کمانا منع نہیں، بلکہ حلال رزق حاصل کر کے اپنا اور بچوں کا پیٹ بھرنا باعث ثواب ہے، اور رزق سے غریبوں اور مسکینوں کی مدد کرنا باعث نجات ہے، مگر اللہ کے طریقوں کو ترک کر دینا، کمانے میں مگن رہنا اللہ کی نافرمانی ہے، غفلت اور گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، تمہاری ہر مصیبت تمہارے ہی اعمال کا نتیجہ ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، یہ مال و اسباب متاع و زینت دنیا ہیں، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہتر اور پائیدار ہے، مگر انسان کو شاید یقین نہیں کہ یہ دنیا عارضی ہے اور ہمیشہ کی زندگی موت کے بعد ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ انسان سے مخاطب ہوتے ہوئے فرماتا ہے، اگلی زندگی ہی اصلی زندگی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا یہ بھی ارشاد ہے، جو لوگ اللہ کو اپنا آقا تسلیم کرنے کے بعد اس راہ پر جم جاتے ہیں، ان پر فرشتے اترتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ڈرو مت، نہ غم کھاؤ،
اور اپنی موجودہ جنت کے حصول پر خوشیاں مناؤ۔ ہم اس زندگی نیز اگلی زندگی میں تمہارے دوست رہیں گے اور جو چاہو گے وہاں مل جائے گا۔ ایک اور جگہ اللہ کا ارشاد ہے، پاکیزہ اعمال ایمانداروں کو ہم آسودہ زندگی اور عمدہ انجام کی بشارت دیتے ہیں۔ اور اب آخر میں خالد محمود خالد کی تخلیق کی ہوئی یہ دعائیہ نظم سماعت فرمائیے۔ میرے مالک اے خدائے ذوالجلال، میرے مالک اے خدائے ذوالجلال، لا شریک و بے نظیر و بے مثال۔ میرے مالک اے خدائے ذوالجلال، لا شریک و بے نظیر و بے مثال۔ تیری رحمت ہے محیط دو جہاں، تیری رحمت ہے محیط دو جہاں، سرخ رو تجھ سے ہر ایک دستے سوال۔ میرے مالک اے خدائے ذوالجلال، لا شریک و بے نظیر و بے مثال۔ تیری رحمت ہے محیط دو جہاں، سرخ رو تجھ سے ہر ایک دستے سوال۔ اول و آخر تیرا نور قدیم، اول و آخر تیرا نور قدیم، ظاہر و باطن ہے تیرا ہی جمال۔ میرے مالک اے خدائے ذوالجلال، تو جسے چاہے اسے بخشے دوام، تو جسے چاہے اسے بخشے دوام، ہے فنا سب کے لیے تو لازوال۔ لا شریک و بے نظیر و بے مثال، ظاہر و باطن ہے تیرا ہی جمال، ہے فنا سب کے لیے تو لازوال۔ فضل ہو جائے جو تیرا دستگیر، ذرے ناچیز ہو بدر کمال، اول و آخر تیرا نور قدیم، ہے فنا سب کے لیے تو لازوال۔ بڑھتی ہیں جس وقت نا امیدیاں، بڑھتی ہیں جس وقت نا امیدیاں، آسرا دیتا ہے بس تیرا خیال۔ فضل ہو جائے جو تیرا دستگیر، ذرے ناچیز ہو بدر کمال، اور ہر سطوت کی قسمت ہے فنا، اور ہر سطوت کی قسمت ہے فنا، ہے دوامی
تیرا ہی جاہو جلال، بندگی بن جائے خالد کا شعار، حال بن جائے میرا ہر قیل و قال، میرے مالک اے خدائے ذوالجلال، لا شریکو بے نظیرو بے مثال، بندگی بن جائے خالد کا شعار، حال بن جائے میرا ہر قیل و قال، ذرے ناچیز ہو بدر کمال، آسرا دیتا ہے بس تیرا خیال، فضل ہو جائے جو تیرا دستگیر، ذرے ناچیز ہو بدر کمال، تیری رحمت ہے محیط دو جہاں، سرخ رو تجھ سے ہر ایک دستے سوال، لا شریکو بے نظیرو بے مثال۔ اور سامعین، اسی پر اجازت، اللہ حافظ۔ ابھی آپ سعودی عالمی اردو نشریات سے سن رہے تھے اللہ کے بندے ہو اللہ سے مانگو۔